السلام علیکم ناظرین حضرات، آج کا ٹاپک ہے سانحہ کربلا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس حادثہ میں حسین رضی اللہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں آج ہم چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حضور پاک کے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ 61 ہجری محرم 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے یہ جانیے کہ اسلامی سلطنت میں امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ امیر معاویہ خلیفہ تھے اسلامی سلطنت کے، اور جب ان کا انتقال ہوا 22 رجب 60 ہجری کو، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد بنا لیا تھا۔ یزید جب خلیفہ بنا تو انہوں نے پورے اسلامی سلطنت میں انہوں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا اور تمام گورنر سے کہہ دیا کہ میرے لیے بیعت لی جائے۔ سارے لوگوں نے بیعت لے لی، مگر 4 اکابرین حسین رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور عبداللہ بن عمر یہ متفق نہیں تھے، اور انہوں نے بیعت نہیں لی تھی۔ بعد میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کر لی یزید کے لیے، تاکہ خلفشار نہ ہو، اسلامی سلطنت میں آپس میں دنگا فساد نہ ہو جو اس سے پہلے ہو چکا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر یہ مکہ چلے آئے، اور حسین رضی اللہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ بھی مکہ کو تشریف لے آئے۔ مکہ آنے کے بعد ان کا فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ کوفہ جایا جائے، کیونکہ وہاں سے بہت سارے خط آئے ہیں، بہت سارے خطوط آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کوفی لوگ کہ وہ حسین رضی اللہ یہاں آ جائیں اور یہاں سے خلافت کریں۔ اس لیے کہ وہ لوگ یزید کے لیے بیعت نہیں ہونا چاہتے تھے، اس بنا پر انہوں نے بلوایا حسین رضی اللہ، اور حسین رضی اللہ تیار ہو گئے۔ جب حسین رضی اللہ تیار ہو گئے تب عبداللہ بن زبیر نے روکا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ کیا جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ وہاں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد پھر جائیں گے آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ، تو آپ نہ جائیں، بہتر ہے کہ آپ یہیں سے حکومت کریں۔ مگر ان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ حق کے لیے لڑا جائے تاکہ اسلام کی بدنامی نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ دراصل حق اور باطل کی جنگ ہوگی، اگر ہوگی جنگ تو حق اور باطل کی جنگ ہوگی، اور اسلام کے اندر میں بہت سارے لوگوں نے جائز قرار دے دیا، حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ تو ہم اس سے بچنا ہے، ہمیں ایک نمونہ پیش کرنا ہے ہمیں، تاکہ اسلام زندہ جاوید رہے اور یہ برقرار رہے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد کوفی لوگ 12,000 کی تعداد میں حسین رضی اللہ کے لیے بیعت لے لی تھی، اور دوسرے دن یہی تعداد بڑھ کر 18,000 ہو گئی۔ آخر کار مسلم بن عقیل اپنے قاصد کو بھیجا تاکہ وہ مکہ جائیں، حسین رضی اللہ خبر کریں تاکہ وہ یہاں وہ آئے۔ اور جب وہ قاصد پہنچا ہے، جب حسین رضی اللہ تیار ہو گئے، اور جب تیار ہوئے تو بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لیا اور وہاں سے چل دیے ہیں۔ چلنے کے بعد راستے میں اور بھی قافلے والے جڑ گئے ہیں، اور چلتے رہے۔ راستے میں ایک شاعر فرزوق نامی وہ آیا ہے، اور اس نے خبر کی ہے کہ ابھی کوفہ کی حالت تو صحیح ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے پھرتے دیر نہ لگے گی، کبھی بھی پھر سکتے ہیں۔ اس درمیان میں کیا واقعہ پیش آیا ہے کوفہ کے اندر میں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کوفہ میں جو حاکم تھا وہ نہایت کمزور اور رحم دل، مگر یزید نے کسی سخت حاکم کو وہاں بھیجا جس کا نام تھا ابن زیاد، جو بصرہ کا حاکم تھا، اور جب وہ آیا ہے
اس نے بہت سختی کی ہے کوفہ والوں پہ، اتنی سختی کی ہے کہ آخر کار انہوں نے دھمکی دی ہے کہ گھر کو آگ لگا دیا جائے گا، سب کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے گا، کسی کو بخشا نہیں جائے گا. اور اسی حالت میں ایک ایک کر سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم بن عقیل مارے گئے. جب وہ مارے گئے، جس گھر میں پناہ نہیں تھی ہانی کے مکان میں، تو ہانی نے ایک قاصد بھیج دیا تاکہ حسین رضی اللہ جو راستے میں ہے وہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے تھے. جب یہ خبر پہنچی ہے حسین رضی اللہ کے پاس تو یہ کربلا کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے. اس قافلے میں مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے اور وہ قصاص لینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے حسین رضی اللہ کو کہا کہ واپس نہیں جائیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. دوسری بات، آپ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے پھر دوبارہ وہ آپ کی طرف ہو جائیں. اسی بنا پر حسین رضی اللہ چلنے کو تیار ہو. کچھ آگے چلنے ہی ہے کہ ہر کی فوج جو 1000 کی فوج تھی انہوں نے گھیر لیا. اب وہ آگے چلتے رہے، آخر کربلا کے میدان میں آ کے ڈٹ گئے. اور کربلا کے میدان میں جب خیمہ زن ہوئے، وہاں پھر 5000 کی فوج عمر بن سعد وہ بھی لے کر آ گیا. اور اس طرح سے اب معاملہ ہوا کہ کس طرح سے فیصلہ ہو. حسین رضی اللہ ہو، امام حسین نے کہلوا بھیجا کوفہ میں ابن زیاد کے پاس کہ ہماری 3 شرط ہے، اگر 3 شرط مان لیتے ہو تو صحیح ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں ہمیں وہی واپس بھیج دیا جائے، یعنی مکہ سے ہم آئے مکہ واپس جائیں گے. دوسرا شرط ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمیں یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے تاکہ یزید سے ہم اسی طرح فیصلہ کریں گے جس طرح سے ہمارے بھائی حسن رضی اللہ نے ان کے والد امیر معاویہ سے کیا. تیسرا شرط یہ ہے کہ ہمیں سرحد پار کر دیا جائے تاکہ کفاروں سے لڑ کر ہم شہید ہو جائیں یا وہاں وہی سکون سے رہیں. جب یہ خبر پہنچی ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد تیار ہو گیا تھا، مگر اس کا مشیر شیمر اس نے مشورہ دیا ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ حسین رضی اللہ کو قتل کر دیا جائے. اگر کو قتل کر دیا جائے گا تو یزید بھی تو بہت خوش ہوگا اور تمہیں انعام و اکرام بھی دے گا، تمہارا درجہ بھی بڑھا دے گا. اور ابن زیاد نے کہا نہیں، آپ ہمیں، ابن زیاد بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب تو آپ کو میرے ہاتھ پہ ہی بیعت کرنا ہوگا، یزید کے لیے بیعت کرنا ہوگا. اور امام حسین کو یہ قطعی منظور نہیں تھا کہ ایک فاسق، فاجر، ظالم، لہنعیم میں رہنے والا اس کے ہاتھ میں ہم بیعت کر لیں، اسے اسلام کی بدنامی ہو. جب ان کی فوج شمر کو بھیجا، ابن زیاد نے شمر کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سمجھاؤ، اور ابھی وہ تک لڑائی نہیں ہوئی ہے، لڑائی شروع کرو. وہ 9 تاریخ 9 محرم کو آیا ہے. ایک روایت میں ہے 7 تاریخ کو ہی پانی بند کر دیا گیا تھا فرات ندی کا اور قبضہ کر لیا تھا فرات ندی پہ. اور دوسرا روایت ہے کہ 9 تاریخ میں ایسا ہوا. بہرحال جو بھی ہو، اگر ایک دن ہی مانا جائے تو ایک دن اس تپش، اس ریگستانی علاقے میں اگر ایک دن بھی پیاسا رکھا جائے تو اس دن کیا حالت بھی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے. اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پانی کے لیے بھیجا تھا، اس پانی کے لیے ترسایا، پانی نہ دی کہ ہم سب بیٹے کے لیے خیال کرتے. 6 مہینے کا بیٹا، ان کا اپنا بیٹا علی اصغر، اس کے لیے ایسا کیا. بہرحال 10 تاریخ کو جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ جاتے ہیں، امام حسین پہنچتے ہیں اور اس لشکر سے کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا نہیں ہے؟ بہت سارے خطوط تمہارے اب بھی میرے تھیلے میں پڑے ہیں، اب تم دیکھ سکتے ہو. انہیں سانپ سونگ گیا، خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا ہوں، اور ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں کیا حضور پاک نے نہیں کہا ہے حضور پاک نے کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے، تو جوانوں کے سردار ہوں گے، اور ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کی، ہم نے کسی کا خون نہیں بہایا، تو پھر تم کیوں ہم سے لڑنے کے لیے اتارو، مر مٹنے کو اتارو؟ صرف اس بات پہ کہ یزید کے لیے بیعت لے لو، یہ ضروری ہے اتنا کہ ہم ان کے لیے بیعت ہی لیں اور کچھ نہیں ہو سکتا؟
لیکن یہ جنگ شروع ہو چکی تھی اور آپ کے جو شہدائی ہیں ہمرائی ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے جنگ شروع کر دی اور ایک ایک کر کے انہوں نے بہتوں کو مار کر خود بھی شہید ہوئے. پھر اہل بیت سے لوگ گئے, اہل بیت سے بھی کئی لوگ ایک ایک کر کے گئے اور وہ اپنی جان نثاری پیش کی, بہادری کا نمونہ پیش کیا اور شہید ہوئے. آخر کار کوئی بھی بچا نہیں تھا یہاں تک کہ ان کے بھتیجے قاسم اور ان کے بیٹے علی اکبر سارے لوگ شہید ہو چکے. جب حسین رضی اللہ گئے اور جانے کے بعد وہ جان نثاری, وہ بہادری کا نمونہ پیش کیا کہ سمر اور امر یہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے ایسا انسان, بہادر انسان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. ان کے جسم میں 45 تیر کے نشان تھے اور پھر بھی لڑ رہے تھے. نیزے کا الگ نشان, گھوڑا مارے جانے کے بعد وہ پیدل لڑ رہے تھے. آخر کار سمر نے 5-6 لوگوں کو ملا کر اس نے نیزہ ان کے شکم میں ڈال اور پار ہو, اور ایسی حالت میں پھر آپ کا روح جو ہے پرواز کر گئی. اس کے بعد یہاں تک کہ سر کاٹنے کا حکم دیا کہ سر کاٹ لیا جائے گا اور سر پیش کیا جائے اور سر کو ان کے کوفہ لے جائیں گے. اور پھر وہاں کوفہ سے جب تحشیر کی گئی پھر ان کو اور قیدیوں کو, جو عورتیں بچے تھے, صرف ایک لڑکا ان کا زین العابدین, چونکہ سخت بیمار تھے آپ اور اسی وجہ سے بچ گئے تھے, سارے پہنچے. کوفہ لے جایا گیا اور کوفہ کے بعد دمشق اور دمشق کے بعد پھر واپس پھر قافلہ مدینہ کو پہنچا. تو اس طرح سے انہوں نے یعنی امام حسین نے قربانیاں پیش کی اور اسلام کے لیے قربانی پیش کی تاکہ اسلام زندہ رہے, صحیح سلامت رہے, ورنہ اسلام مٹ جاتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی بات تھی. شہادت پیش کرنا, قربانی دینا, یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھا اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. اور زندہ اس لیے بھی ہے کہ آج انہیں یاد کی جاتی ہے, ہر محرم میں انہیں یاد کیا جاتا ہے. اور لاسٹ میں آخر میں ہم یہی کہیں گے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.